اب صحابہ کی پریبھاشا آپ کو سمجھ میں آ گئی. کون ہے صحابہ کرام؟ نبی کے ماننے والے، نبی پر ایمان لانے والے، نبی کا زمانہ پانے والے، نبی کی خدمت کرنے والے، نبی کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے، نبی کی سنتوں اور طریقوں پر چلنے والے، نبی کے ایک ایک حکم پر قربان ہونے والے، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی دولتوں کو چھوڑا، جنہوں نے نبی کے خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جانوں کو قربان کر دیا، یہ ہیں صحابہ کرام. صحابہ کرام بہت سارے لوگ نہیں، صحابہ تو تھے لیکن بعد میں ایسے ہو گئے، بعد میں ویسے ہو گئے، فلاں نے حضرت علی کی حکومت کو چھین لیا تو کافر ہو گیا، حضرت عمر بھی کافر ہو گئے، حضرت ابو بکر بھی کافر ہو گئے. قرآن کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا. میرے بھائیوں، ایسے لوگ گویا کہ قرآن کے ایک نسخے کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کے اندر کیا ہے اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. آئیے ذرا صحابہ کیا ہے قرآن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 ذرا سنیں. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنے والے مہاجرین میں سے اور مدینہ کے اندر رہ کر کے مکہ والوں کا استقبال کرنے والے انصار. یہ کوئی ذات برادری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مدینہ کے اندر لوگ انصاری تھے تو اس کا مطلب ہمارا بھی مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. مدینہ کے لوگ انصاری تھے تو ہم بھی انصاری ہیں. وہ ذات برادری کی حیثیت سے نہیں بلکہ مدد کرنے والے. ناصر کی جمع انصار ہے، جنہوں نے مکہ چھوڑ کر کے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے مہاجرین یعنی مکہ کے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی. یہ انصاری صحابی ہیں. تو مکہ چھوڑ کر کے جانے والے مہاجرین صحابہ، مدینہ کے اندر استقبال اور مدد کرنے والے، مدینہ کے اندر موجود صحابہ کرام، یہ ہجرت کرنے میں، مدد کرنے میں، ایمان لانے میں جو لوگ سبقت لے گئے. والسابقون الاولون، اول وہلا میں نبی پر ایمان لانے والے، گھروں کو چھوڑنے والے، نبی کا استقبال کرنے والے، نبی کے صحابہ کی مدد کرنے والے، یہ تمام پہلے صحابہ. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد وہ تمام لوگ، وہ تمام صحابہ یا صحابہ کے بعد کے تمام لوگ جنہوں نے ان کی ایمان کے معاملے میں، احسان کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں ان کی اتباع اور پیروی کی. کتنے لوگوں کا تذکرہ کیا؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے اور مہاجرین. نمبر 2 سب سے پہلے ایمان لانے والے انصاری مدینہ کے صحابہ. نمبر 3 بعد میں متاخرین صحابہ، مکہ کے بعد اور مدینہ کے اندر ہجرت اور ان کا استقبال کرنے کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. نبی کا زمانہ موجود ہے، نبی سے ملاقات کی. اس کے بعد کے صحابہ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ انہی کی پیروی کرنے والے اور بعد کے تمام لوگ، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تمام وہ لوگ ہیں اللہ جن سے راضی ہو گیا. رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور یہ صحابہ چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں، یہ تمام کے تمام اور اس کے بعد کے تمام ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اللہ رب العالمین سے وہ بھی راضی ہو گئے. بتائیے بھئی اللہ راضی ہو گیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں اتنا اچھا عمل کر رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے، یہ ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ نے یہ ٹائٹل دیا
کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ صحابہ کرام ہیں جن کی فضیلت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور یہ ان سے راضی ہو گئے, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ٹائٹل نمبر 1. اللہ نے خوشخبری سنا دی, صحابہ کرام کے لیے پروانہ ایشو کر دیا کہ یہ صحابہ وہ جماعت ہے, اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اب تم کہو نہیں بعد میں ایسے ہو گئے, تو اللہ تو قرآن میں سب جان رہا ہے کہ کون کون بعد میں کیسا ہو جائے گا. تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیو, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علام الغیوب, آگے کی باتوں کو جاننے والا, غیب کو جاننے والا, اللہ کی جانب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے. تو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش. اس کے بعد اور کیا خوشخبری سنائی؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ نے ان کے لیے ایسی نہریں تیار کر رکھی ہیں, ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا, اس نہروں کے اندر, ان جنتوں کے اندر وہ صحابہ کرام ہمیشہ رہیں گے. چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الفوز العظیم, اے لوگو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ ان سے خوش ہو جائے اور اللہ جنت دے دے. میرے بھائیو, دنیا کو کوئی بھی آدمی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ اسے جنت دے دے, میرے بھائیو اللہ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اے لوگو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا, اسے کامیابی حاصل ہو گئی. میرے بھائیو, اللہ نے صحابہ کرام کو خوشخبری یہ سنائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہیں پر اسٹاپ نہیں کیا, اللہ یہیں پہ نہیں رکا, بلکہ کیا فرمایا اللہ نے صحابہ کے لیے جنتیں جن کی ارد گرد نہریں جاری ہیں, جن کے بیچ میں سے نہریں جاری ہیں, جن کے اندر بڑے اچھے پھل ہیں. اللہ نے ایسی نعمت بھری جنتیں ان صحابہ کرام اور ان جیسا عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. صحابہ کرام کے لیے اللہ نے سنایا. کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنا بڑا مقام ہے. مکہ کے اندر ایمان لا کر کے مکہ کو چھوڑنے والے صحابہ, مہاجرین صحابہ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس غربت کے زمانے میں جو گھروں کے لٹے ہوئے, بچوں اور ماں باپ کو چھوڑے ہوئے مدینہ کے اندر جب قدم رکھتے ہیں تو وہ مدد کرنے والے, اس غریبی کے عالم میں مدد کرنے والے صحابہ, انصار صحابہ کا مقام اور مرتبہ. اور اس کے بعد جو ایمان لائے گریڈ بائی گریڈ تمام کا درجہ ہے. اور اس کے بعد ان جیسا جو عمل کرے گا انہیں بھی یہی مقام اور مرتبہ ملنے والا, انہیں بھی یہی درجہ ملنے والا. گرچہ ہم ہاتھ اٹھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے مرنے سے پہلے کہ یہ آدمی نہیں یہی جنتی ہے, اتنا تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن حسن ظن رکھ سکتے ہیں, اچھا خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی نظروں میں کوئی آدمی صحابہ جیسا عمل کرتا ہے, صحابہ کی طرح زندگی گزارتا ہے, تو پھر وہ بالکل اللہ کی نظروں میں کامیاب ہے. اور اسی ٹائٹل میں وہ بھی آئے گا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا.